اسکوٹی کا خواب اور عید کی اصل خوشی۔ ایک خوبصورت کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں 17 سالہ حارث اپنے امی ابو اور 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ حارث کا ایک خواب تھا اپنی اسکوٹی ہو۔ وہ جب بھی بازار جاتا اور کسی نوجوان کو اسکوٹی پر گزرتے دیکھتا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی۔ وہ سوچتا، ایک دن میں بھی اپنی بہن اور بھائی کو اسکوٹی پر بٹھا کر پورا شہر گھماؤں گا۔ عید کے دن سب کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ 1 سال کی محنت۔ حارث بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو مزدوری کرتے تھے اور امی گھروں کے لیے سلائی کا کام کرتی تھیں۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ خود پیسے جمع کرے گا، اپنی محنت سے پیسے کمائے گا۔ اس نے اسکول جانے کے بعد چائے کے ہوٹل پر کام کیا، چھٹیوں میں کریانہ اسٹور پر سامان اٹھایا، پرانے اخبار بیچ کر بھی پیسے جمع کیے۔ وہ ہر ہفتے تھوڑے تھوڑے نوٹ ایک پرانے ڈبے میں رکھتا جاتا۔ وہ ڈبہ اس کے خوابوں کا خزانہ تھا۔ یہی محنت کرتے کرتے پورا سال گزر گیا۔ Here is your tea, freshly brewed. آخر کار Thank you, اس کے son. پاس You اتنے are پیسے ہو welcome. گئے Would anyone else like another cup? کہ وہ Here is سیکنڈ your ہینڈ tea, اسکوٹی freshly تو خرید brewed. ہی سکتا تھا۔ Thank you, son. You are welcome. چاند رات Would سے anyone else پہلے کا like another cup? امتحان۔ Here is your tea, freshly عید brewed. سے Thank you, صرف son. 5 You دن are پہلے welcome. Would anyone else like ابو another جان cup? اچانک بیمار Here پڑ is your گئے۔ tea, freshly brewed. شدید بخار اور Thank you, سانس son. لینے میں You تکلیف are ہوئی۔ welcome. Would anyone else ڈاکٹر نے like کہا another cup? فوراً ٹیسٹ Here اور is your دوائیں tea, ضروری freshly ہیں، brewed. خرچ Thank you, زیادہ son. ہوگا۔ You are welcome. گھر Would بھر میں anyone else خاموشی like چھا another گئی، cup? پریشانی Here is your پھیل tea, گئی۔ freshly امی brewed. کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ Thank you, son. You are گھر میں اتنی welcome. رقم ہی نہیں Would تھی۔ anyone else like another حارث کے cup? ذہن میں فوراً وہ ڈبہ آیا، اس کا خواب، اس کی اسکوٹی، اس کی عید۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ وہ ڈبہ اس کے سامنے رکھا تھا، اندر کی کشمکش۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، اگر میں یہ پیسے دے دوں تو میرا خواب ختم ہو جائے گا، اور اگر نہ دوں تو ابو، ان کا کیا ہوگا؟ اسے یاد آیا کہ ابو اکثر کہتے تھے، بیٹا اصل مرد وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں گھر کا سہارا بنے۔ حارث کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آ گئے۔ اس نے ڈبہ اٹھایا اور امی کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ امی، یہ اسکوٹی کے پیسے ہیں، اس نے امی کو پیسے دیتے ہوئے کہا۔ ابو کے علاج کے لیے رکھ لیجئے۔ امی یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بیٹا، تم نے یہ کب اور کیسے جمع کیے؟ حارث نے بس مسکرا کر کہا، اسکوٹی پھر کبھی آ جائے گی، اور مگر ابو نہیں، یہ پیسے ابو سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ امی نے اسے پیار سے سینے سے لگا لیا۔ اس رات گھر میں کوئی میٹھی سیویاں نہیں پکی تھی، مگر دلوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ سادہ مگر روشن عید۔ ابو کا علاج شروع ہو گیا، حالات سنبھلنے لگے۔ عید کی صبح کوئی نیا جوڑا میں نہیں تھا، کوئی بڑی خریداری نہیں ہوئی تھی، مگر ابو نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حارث، آج تم نے ہمیں سب سے بڑی عیدی دے دی ہے۔ بہن بھائی اس سے پیار سے لپٹ گئے۔ گھر چھوٹا تھا مگر خوشی بڑی تھی۔ چند مہینے بعد حارث کی قربانی کی خبر محلے کے ایک بزرگ تک پہنچی، جو ایک ورک شاپ کے مالک تھے۔ انہوں نے
حارث کو اپنے پاس ملازمت دے دی۔ چند ماہ کی محنت کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا تم نے اپنے خواب قربان کیے تھے نا، یہ اسکوٹی ہماری طرف سے لے لو۔ حارث کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس بار وہ اسکوٹی اس کے لیے صرف سواری نہیں تھی، وہ اس کی قربانی کی یاد بھی تھی۔ دوستو، خواب بہت اہم ہوتے ہیں، مگر گھر والے ان سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اصل خوشی خریدی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ماں باپ اور گھر والوں کو خوش دیکھ کر سب سے بڑی عید کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ شکریہ۔